فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به القصور. سرمایہ داران سودائے آخرت گوئن، سرمایہ داران آخرت، سرمایہ داران سودائے آخرت گوئن کا سرمایہ ایمان ما یدت زیان خواہی کر. قابل صد احترام صدر تنظیم الاخوان فیصل آباد یونین محترم حضرت خورشید صاحب، قابل صد احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ، میرے محترم معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر گزار ہوں. اللہ جل شانہ نے یہاں آج اس موقع پر آج 23 مارچ کے حوالے سے اور آج کا پاکستان اور بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا. دعا گو ہوں اس کے حضور کہ اللہ جل شانہ مجھے یہ قوت عطا فرمائے کہ میں اپنی تمام کم علمی، تمام کمزوری کے باوجود آپ عشاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا درد دل پہنچا سکوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف سے آیا کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دوسرے حصے میں نے سورہ احزاب سے آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور تیسری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی. پہلی آیا کریمہ کا جو حصہ میں نے آپ کے لیے منتخب کیا کہ عرض کروں گا، اللہ جل شانہ نے سورہ اعراف کے اس حصے میں وہ الفاظ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں جو اہل جنت میں پہنچنے کے بعد، اس زندگی کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد، حیات برزخیہ سے گزرنے کے بعد، اور سب سے بڑا روز محشر کے حساب و کتاب سے گزرتے ہوئے، پلصراط کی باریکی سے گزرتے ہوئے، مقام اعراف پر ٹھہرتے ہوئے، پھر جب اپنے اپنے مقام کو پہنچے تو جو وہ جذبات ہیں ان کے جو انہیں شکر ادا کرنے کا ایک ابھار ہے، ایک پیار ہے اللہ جل شانہ کے حضور، اللہ جل شانہ نے وہ ارشاد فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. میں اگر آیات کریمہ کی تفسیر میں جاؤں تو شاید اتنا وقت ہمارے پاس نہ ہو. اختصار کے ساتھ آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ اور جو شعر عرض کیا ہے اس کا ترجمہ عرض کر کے پھر موضوع پر عرضاں ہوں گا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہرگز ہماری رسائی نہ ہوتی.
لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق کے ساتھ تشریف لائے۔ دوسرا حصہ جو تلاوت کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو مخاطب فرماتا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ کے پیغمبر میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا۔ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز معاشر اس وقت تک قائم نہیں ہوگا کہ جب تک اس دار دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود۔ اور آخر میں نے ایک فارسی کا شعر آپ کے سامنے پیش کیا کہ سرمایہ داران سودائے آخرت گوئن، کہ آخرت کی تجارت کے سرمایہ داروں کا کہنا ہے کہ اگر تیرے پاس ایمان کی دولت ہے تو تجھے گھاٹے کا کوئی خطرہ نہیں۔ انسانی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، نظریہ اور عمل، یا یوں کہیے کہ انسانی زندگی کا مرکب یہ دو حصے ہیں، نظریہ اور عمل۔ اور اگر انہیں آپ اس انداز سے دیکھ لیں کہ جیسے ایک بیج ہے اور درخت، دونوں لازم المظلوم ہیں، کہ اگر بیج جتنا بھی اعلیٰ، جتنا بھی اچھا آپ میسر کر لیں اور اسے بویا نہ جائے اور اس سے درخت نہ اگایا جائے تو لا حاصل ہے۔ اسی طرح جیسا بیج ہوگا، جس طرح بوائی ہوگی، اس پر اگنے والا جو درخت ہے اسی طرح کے نتائج کا حامل ہوگا جس طرح کا آپ نے بیج ڈالا۔ ادبیات میں نظریہ، اور جب دین اسلام پر آپ بات کریں گے تو یہاں پر بات آ جائے گی عقائد ایمان، اور جب درخت کی بات آئے گی تو شرائط ایمان سے لے کر عبادات اور معاملات تک دوسرا حصہ اس ضمن میں آ جائے گا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آمنو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یعنی جہاں بھی رب العالمین نے مومنین کو مخاطب فرمایا، ساتھ آمنو کے ساتھ عامل الصالحات ارشاد فرمایا۔ چونکہ دین اسلام فطری ہے، ذات باری تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اس کا انداز بھی اسی طرح فطری ہے جس طرح بیج اور درخت لازم المظلوم، کہ جتنا بیج اعلیٰ ہوگا اور اس اعلیٰ اور عرفہ بیج کی بوائی ہوگی، نگہداشت ہوگی، پھر اس کے عمل پر جو درخت پیدا ہوگا اس کی اسی طرح کے اچھے پھل اور اچھے نتائج مرتب۔ اور اسی انداز کو اگر آپ ریورس آرڈر میں دیکھ لیں کہ کوئی پودا، کوئی درخت جس کا پھل اچھا نہ ہو تو جو بات نتائج کے طور پر لی جاتی ہے وہ یہی لی جاتی ہے کہ اس پودے کا جو بیج ہے وہ اعلیٰ نہیں تھا، یعنی نتائج کو دیکھ کر بیج کے حیثیت کا، اس کی اصل کا، اس کی کمزوری کا، دونوں پہلوؤں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی نیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں محترم و معزز خواتین و حضرات، تو جو ہماری عمومی زندگی کے حالات ہیں، جس نیز پر ہم عمومی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر زندگی کے وہ نتائج اس اصول
اس طرز حیات جس کا ارشاد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نسبت اگر کمزور ہے تو شائبہ پھر اس درخت کا پھر پڑے گا کہ جو بیج ہے اس کی اقسام کمزور ہیں. اور جب یہ بات انسانی زندگی پر لاگو کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ ایمان کی مضبوطی اس درجے کی نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے اعمال این اس متعین زندگی جو ارشادات عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے اس کے مطابق بسر. اسی انداز کو آپ اگر کسی مملکت کے پہلو پر دیکھ لیں، جیسے آج میں اور آپ اکٹھے ہیں جس موضوع پر، اس موضوع میں 23 مارچ کا بھی حوالہ ہے، اس موضوع میں دین اسلام کے حوالے سے جس نہج پر آج ہم پہنچ چکے ہیں اور اپنی کارگزاری ان 66-67 سالوں میں جو ہم نے اختیار کی کہ وہ درخت آج اس اونچائی کو ہے کہ جس کا پھل ہم کھا رہے ہیں. اور میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. کسی کو دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. وہ بیج جو ہم نے بویا اور اس کی جس انداز میں ہم نے پرورش کی، نگہداشت کی، آج نتائج میرے اور آپ کے سامنے. وطن عزیز پاکستان، استان جگہ کو کہتے ہیں، اور پاک تو پاکستان کا اگر آپ تشریح مطلب کریں، اسے معنی بعید میں لے جائیں تو جو ترجمہ بحثیت بندے مومن ہم کریں گے وہ اس کا معنی جو آئے گا وہ مسجد کے زمرے میں آئے گا کہ پاک جگہ. وطن عزیز پر سینکڑوں سال مسلمانوں کی حکومت رہی. حکومت کمزور ہوئی، انگریز آئے، کس طرح انہوں نے قبضہ کیا، لڑ کے قبضہ کیا، عیاری سے قبضہ کیا، کس طرح قبضہ کیا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا. اور اس انداز سے یہاں اپنا نٹ قائم کیا کہ اس تاریخ میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ 300 کے لگ بھگ کل بر صغیر میں انگریز موجود تھا، باقی اس کا سارے کا سارا نظام چلانے والے ہمیں میں سے لوگ تھے. پورے بر صغیر میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انگریز حکومت کے کل 300 کے لگ بھگ افراد اس پورے بر صغیر کی نیٹ پر تھے، کمانڈ پر تھے، باقی انتظام چلانے والے ماہ شمار کے حصے دار تھے. ان تمام حالات میں پھر انگریز نے یہاں سے جاتے ہوئے اس لیے نہیں گیا کہ یہاں کی ہندو اور مسلم آبادیوں کا اس پر پریشر تھا. جو جنگ عظیم برپا ہوئی، ان جنگ عظیم نے اسے اس حد تک کمزور کر دیا کہ نہ صرف یہاں سے دنیا کے بے شمار خطوں سے اسے اپنی فوج واپس بلانا پڑی. وہ کمانڈ نہیں کر سکتا تھا، کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن جاتے جاتے اس سے جو انداز اس کا تھا، وہ جو اس لمحے مسلمانوں نے اندازہ کیا، جو طرز حکمرانی تھی، جو 1939 میں انہوں نے کانگریس کو وزارتیں دی، ان تمام انداز کو دیکھتے ہوئے، پھر اس فکر کو دیکھتے ہوئے جسے علامہ اقبال نے الہ آباد کے جلسے میں دو نظریہ پر بات کی کہ ہندو مذہب الگ ہے، مسلمانوں کا مذہب الگ ہے، اور جسے دو قومی نظریہ کے نام سے ہم اپنے آنے والی نسل کو معاشرتی علوم کے مضامین میں پڑھاتے ہیں، اس کی فکر کی. آج جہاں مینار پاکستان ہے، اور اللہ شاہد ہے، شاید میں غلط ہوں، میں سمجھتا ہوں کثیر تعداد ہمارے آج بچوں کی ایسی ہے جو سوائے اس کے کہ یہ ایک مونومنٹ ہے، یہ ایک خوبصورت جگہ ہے، یہ ایک سیرگاہ ہے، اس سے آگے کچھ جانتے ہوں کہ اس کی تعمیر میں، اس کی بنیادوں میں،
کتنی اللہ کی مخلوق ہے جن کا خون اور ہڈیاں اس میں صرف ہیں۔ عمومی انداز جو میں نے دیکھا ہے، شاید میں غلط ہوں اور اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ ہماری آج کی جو نسل ہے وہ اس کے اس فلسفے سے اس طرح آشنا ہی نہیں ہے کہ جس کشت و خون پر جن ظلموں کے سہتے ہوئے افراد نے اس کی بنیادوں میں اپنی زندگیوں کا حصہ ڈالا۔ دکھ ہوتا ہے ایسی باتوں سے۔ تو بات میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو 23 مارچ 1940 کو جو مطالبہ اور جو ڈسکشن آل مسلم لیگ جو متحدہ مسلم لیگ تھی اس کے پلیٹ فارم سے جو دیا گیا، میں نے چند اقتصابات مختلف جگہ سے اکٹھے کیے اور اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اختصار سے وہ موضوع عرض کروں، چونکہ تب سمجھا سکوں گا، تب عرض کر سکوں گا کہ وہ بات جس نظریے پر ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا، پھر اس بیج میں جو آمیزش کی، اس بیج کو سنبھالنے میں جو کمزوری کی اور اس کی بوائی پر جو کچھ نتائج آج دیکھ رہے ہیں، میں تب آج کے اس موقع پر بات کر سکوں گا۔ تو میں تھوڑا سا وہ حصہ جو اس سے متعلق ہے اس پر میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ The Lahore Resolution, قرارداد لاہور۔ The Muslim League held its annual session at Lahore on 22nd to 24th March 1940. The Lahore Resolution was moved by Maulvi Fazlul Haq and second by Chaudhry Khaliquz Zaman. That finally approved on March 24, 1940. Jinnah rightly expressed his viewable remarks about the politics, circumstances of India, the Muslim stand. He said, اب آگے جو الفاظ ہیں یہ محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انڈین problem is not communal but international. No constitution can work without recognizing this reality. Muslims of India will not accept a constitution that establishes a government of Hindu majority on them. If Hindus and Muslims are placed under one democratic system, this would mean Hindu Raj. آگے یہ تحریر لمبی ہے، وقت کم ہے، اس لیے میں آدھی یہ اگلے جو پوائنٹس ہیں، چونکہ عمومی طور پر شاید ہم اس زبان سے اس طرح آشنا نہیں ہیں جس طرح ہمارے ملک کے بام و در میں یہ زبان بولی جاتی ہے، چونکہ انگلش یہ ریالٹی ہے کہ انگلش وہ زبان ہے جو دنیا میں جگہ جگہ بولی جاتی ہے اور کامنلی ایک دوسرے تک اگر بات کرنی ہو تو یہ آسان ہے کہ آپ انگلش میں بات کریں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے قومی دنوں پر بھی جو تقاریب سجائی جاتی ہیں ان میں بھی جو زبان انتخاب کی جاتی ہے وہ بھی انگلش ہے، چاہے سامعین میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھ تو سکے۔ تو میں نے اس کا اگلا حصہ جو متن ہے وہ آپ کے سامنے قرارداد کا متن عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وفاقی نظام جو کہ انڈین ایکٹ 1935 کے تحت ہو وہ مسلمانوں کو نامنظور ہے۔ کوئی نیا تبدیل کردہ آئین منصوبہ قابل قبول نہیں جب تک اس کی منصوبہ بندی مسلمانوں کی رضامندی منظوری سے نہ ہو۔ ملحقہ علاقے شمال مغرب اور مشرق جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں علیحدہ آزاد مسلمان مملکت بنائی جائے جہاں کا آئین خود مختار اور آزاد ہو۔ مسلم اقلیت کے حقوق کی حفاظت کو اہمیت دی جائے گی۔
یہ وہ نکات ہیں جو اس قرارداد کا متن ہے۔ پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا حصہ وہ بھی ہے کہ جسے انہی نکات سے اٹھا کر دیکھیں نا بات کی جاتی ہے۔ میں نے بھی عموماً میڈیا پر یہ دیکھا ہے، سنا ہے کہ جب وطن عزیز مارز وجود میں آیا، یہ آج جو بحث و تمیز آپ لوگ کر رہے ہیں تب کیوں نہیں ہوئی، لیکن اس سے اخذ کردہ جو نکات 1949 میں آئین کا حصہ بنے، حاضرین محفل ایک لمحے کو ان کو سن لیجئے۔ حکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے مملکت پاکستان کے سپرد کی ہے اپنے بندوں کے توسط سے ان اصولوں حدود کے درمیان جو کہ اس نے بیان فرمائے، جو کہ ایک تقدیس متبرک ذمہ داری ہے، متبرک ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، مملکت اپنی طاقت اور حکمیت اپنے منتخب کردہ بندوں سے چلائے گی۔ اسلامی قوانین۔ نمبر 3، اسلامی قوانین جمہوریت، آزادی، مساوات، برداشت اور معاشرتی انصاف کا پوری طرح عمل ہوگا، معاشرتی انصاف کا پوری طرح عمل ہوگا۔ مسلمان اپنی طرز زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ذاتی اور اکٹھے طے کریں گے۔ اقلیتوں کو اپنا مذہب اور تہذیب اختیار کرنے کی آزادی ہوگی۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی، بنیادی حقوق کی ضمانت ہوگی۔ اور آخری پوائنٹ 8واں جو اس میں آئین کا حصہ بنایا گیا تھا، قرارداد مقاصد کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے عدلیہ آزاد ہو۔ یہاں تک جب آپ اور میں پہنچے ہیں تو ضمناً وہ محرکات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جن محرکات کی بنا پر حالات اس نہج کو پہنچے، چونکہ وطن عزیز انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا تھا، اور اصول بھی یہی ہے کہ کوئی قوم جس سے وہ ملک لیا گیا ہو، اگر اس ملک کی سلطنت چھوڑی جاتی ہے، حکومت چھوڑی جاتی ہے، تو واپس اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ لیکن حالات ایسے نہیں تھے، تو جو محرکات ہیں ان میں جو پہلا وہ ہے فرقہ وارانہ فسادات۔ متحدہ ہندوستان میں پاکستان کو الگ اسلامی بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جو محرکات میں پہلا محرک ہے، جو پہلا پوائنٹ ہے، وہ فرقہ وارانہ فسادات۔ اور ہم نے وہ بیج بویا ہوا ہے کہ محرکات میں پہلا جو نقطہ ہے، ملک آزاد ہو گیا، لکھوکھا جانیں قربان ہو گئیں، وہ محرک جس پر یہ دو قومی نظریہ مرتب کیا گیا تھا، اس کے نتائج فرقہ وارانہ فسادات۔ میں اور آپ، میں نے عرض کیا، معاشرے کا حصہ ہیں، اپنے گرد و پیش حالات کو، میری باتوں کو بھی سنتے آئیے، اور گرد و پیش حالات جس سے میں اور آپ کلی طور پر واقف ہیں، انہیں بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ چلاتے آئیے۔ معاشرتی حالات یعنی معاشرے میں جو مقام و مرتبے کی تقسیم تھی، چونکہ ہندو مذہب میں انسانوں میں بے شمار درجے ترتیب دیے گئے ہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ جو ہندو اعلیٰ درجے کا ہے، اس سے ادنا درجے کا ہندو ہاتھ یا اس کا کپڑا یا اس کی جگہ مس کر سکے۔ معاشرتی حالات اور معاشرتی حالات میں وہ حیثیتوں کی تقسیم، دوسرا محرک پاکستان بنانے کا معاشرتی تقسیم، اور آج 60 سالوں بعد اس نقطے کو بھی اپنے سامنے رکھیے گا کہ معاشرتی تقسیم، جیسے آج ہم تو باہر نکلتے ہیں اور ہر سطح کے لوگ ایک جگہ پر ہی بیٹھے ہیں، اس کو دیکھتے آئیے۔ پھر مسلم زبان و ثقافت، یعنی وہ زبان، وہ ثقافت جو ہمیں قرب عطا کرتا ہے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور آج اس وطن عزیز میں نے اپنی آنکھوں سے پروگرام دیکھے ہیں، لائیو پروگرام دیکھے ہیں، اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ اس انداز فکر کو جو دین کے مطابق ہے، اس لباس کو چاہے خواتین کے حوالے سے بات آ رہی ہے، چاہے مرد حضرات کے حوالے سے بات آ رہی ہے، تنزن نہیں تضحیقاً اس پر بات کی جاتی ہے۔ آپ اور میں روز سنتے ہیں، یہ تیسرا محرک ہے پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی بنیاد میں یہ تیسرا محرک ہے کہ مسلم زبان اور ثقافت۔ آج اپنی ثقافت دیکھیں نا، کیا ثقافت کے نام پر آج ان 66 سالوں میں جو بیج ہم نے بویا ہے، اس کا درخت کہاں کھڑا ہے، اس کی چھاؤں میں ہم کتنا اس کی چھاؤں میں ہم گرمی سے محفوظ ہیں۔ پھر اس پر بات آ گئی دو قومی نظریہ کی، جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الہ آباد کے اپنے خطبہ میں بیان کی، دو قومی نظریہ۔ اور یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری نظریات کے حصے ہیں۔ پھر جو نظریہ، جس نظریے پر ہم نے وطن عزیز حاصل کیا، پچھلے دنوں میں پروگرام دیکھ رہا تھا اور بحث اسلامی اصولوں پر ہو رہی تھی، اکیلا تھا، کہیں سفر پر تھا، یقین مانے اتنا دکھ ہوا، اتنی شرمندگی ہوئی، آنکھوں سے آنسو گر پڑے کہ یا اللہ ہم ان حالات کا تیرے حضور جواب نہ دے پائیں گے۔ وہ ملک جو دین کے نام پر بنا، وہ لوگ جن کے نام مسلمانوں کے ہیں، وہ گفتگو جو یہ لائیو آج ہمارے اسی ملک کے چینل پر ہو رہی ہے، یقین مانے میں وہ گفتگو سن کر اکیلا تھا، اس درد سے میں رو پڑا اور اللہ کے حضور گر گڑا کر میں نے معافی مانگی کہ یا اللہ، یہ بجائے آج ہم اس وقت میں ہمارے حصے میں یہ سوال بنتا ہے، کسی بزرگ صاحب حال کسی بزرگ کی مزار پر تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت دیکھیں آپ کے پاس کیا حالات ہو رہے ہیں، دین کے انداز فکر کو کس انداز سے اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ہنسے، وہ مسکرائے۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ہمارے حوصلے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جن نظریات پر آج ہم نے اپنی قوم کو جوان کیا ہے، اس میں جذبات بھی بہت شدت رکھتے ہیں، اگریشن بہت زیادہ ہے، اور پھر اوپر سے یہ جتنے پوائنٹس تھے، ان میں جتنی خوشحالی ہم نے حاصل کی ہے، اس نے ہمیں ذہنی طور پر اور تنگ کر دیا۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میرا مقصود وہ پوائنٹ عرض کرنا ہے۔ تو ان بزرگوں سے عرض کی حضرت دیکھیں آپ کے مزار کے ساتھ آنے والے کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ مسکرائے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنا وقت گزار چکے ہیں، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ آج دنیا میں تم رہتے ہو، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ تمہارے لیے سوال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمومی سوال میں اور آپ ہم سب آ جاتے ہیں، جو دعوے حق، جو کلمہ حق، جو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں، اور جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہمارے کردار کا بھی حصہ کہاں تک جا رہا ہے، چاہے جائے کہ معاشرے کی بات کی جائے۔ پھر آگے جو 5واں پوائنٹ ہے وہ آتا ہے کانگریسی وزارتیں۔ کانگریس نے چونکہ مسلمانوں کو انگریز یہ ملک نہیں دینا چاہتا، کانگریس کو طاقت دیتے تھے، وہ طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ری ایکشن میں ایک حصہ یہ بھی شامل ہے کہ جس میں انہیں وہ قوت اور طاقت دی گئی۔ اور چھٹا اور آخری پوائنٹ جو تمام میں نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے محرکات میں اخذ کیا ہے ان تحریروں سے، وہ ہے اسلامی نظام کا قیام۔ یہ وہ ساری گزارشات ہیں جو 22 تا 24 مارچ 1940 کو
علامہ اقبال پارک، جس میں آج جس کی یادداشت کے لیے 1960 میں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا، جو صرف اس لیے تعمیر نہیں کیا گیا کہ میرے اور آپ کے بچے وہاں سیر کو جائیں، اس لیے تعمیر کیا گیا کہ ہماری آنے والی نسل اپنے والدین سے یہ سوال کرے کہ بابا یہ کیا ہے اور اس کی تعمیر کا مقصد کیا ہے۔ وہاں پر یہ پیش کی گئی اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب تعداد، اندازاً 1 لاکھ افراد کا مجمع تھا جنہوں نے اسے متفقہ طور پر منظور کیا۔ پھر بات آتی ہے ان چیزوں پر جسے آج میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ برصغیر وہ خطہ ہے خواتین و حضرات، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو دنیا بھر کی جو بھی اقوام اس قابل ہوئیں کہ وہ اپنے ملک سے نکل کر کسی ملک پر چڑھائی کر سکیں، تو یہاں پر ہر طرف سے حملہ آور آئے مختلف اوقات۔ کیا وجہ تھی؟ یہ وہ خطہ زمین ہے جسے اللہ جل شانہ نے ہر طرح کے موسموں سے نوازا ہے، ہر طرح کے زمین کے زیر و بم سے نوازا ہے، اور اس خطہ زمین کے زیر زمین حصے میں ہر وہ شے ہے جو رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے۔ اس خطہ زمین کا گرم پانیوں کے ساتھ بھی جوڑ ہے، اور برفستان کے ان حصوں میں جو دنیا کی ہائیسٹ پیک ہیں ان تک یہ اس کا جوڑ ہے۔ اور یہ جو جگہ اللہ جل شانہ نے بنائی ہے، اس میں دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے، ضروریات زندگی کو اکٹھا کرنے کے لیے، ضروریات زندگی کو پیدا کرنے کے لیے بے پناہ وسائل ہیں۔ جب بھی یہاں کوئی ایسا حاکم آیا کہ جس نے ملک تعمیر کیا، تو اس نے یہاں پر اتنی ترقی کی کہ دنیا کی اقوام جو اس قابل ہوئیں کہ کہیں سے اگر ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے، حملہ آور ہو کر چاہے چالاکی سے وہاں سے حاصل کریں، وہ اس خطہ زمین تک ہے۔ یہ تاریخ ہے دنیا کی، جتنی بھی یہاں فوج کشی کی گئی ان سب کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے جو مال و زر ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ پھر جس وقت تک وہ یہ قوت قائم تھی ان کے اندر، وہ یہ تسلط قائم رکھ سکتے تھے، تب تک ہر حملہ آور قوم نے یہاں تسلط قائم رکھا۔ اب اس کے 2 نقطے ہیں، محرکات بھی میں نے عرض کر دیے۔ پھر اس قبضے کا جو سب سے بڑا نقصان من حیث القوم ہم نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ مفتوح اقوام، ان کی آنے والی نسلیں اس مفتوح زندگی بسر کرتے ہوئے ان کے اندر وہ عادات، وہ خصائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیسے انگریز ڈائریکٹ کنٹرول کرتا تھا ہمیں، لیکن جب چلا گیا تو نظام جس طرح آج سائنٹیفک ترقی ہے ریموٹ کنٹرول پر آ گیا۔ جس طرح چوپاؤں کو باندھا جاتا ہے اور ساتھ کمزور جانور کو صرف اس کو ٹھکور دیا جاتا ہے، اس کی ٹانگ کو، وہ ساری رات یوں ہی ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ شاید میں بھی بندہ ہوں۔ مفتوح اقوام میں وہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے اندر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی جرات نہیں رہتی۔ آج ہم امریکہ کو کوستے ہیں۔ میں 2 اقوام کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اسی انگریز تسلط میں امریکہ بھی تھا، اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، نہیں صحیح، چونکہ بات ہم عمومی جب بھی کرتے ہیں تو مخالف پر کرتے ہیں، اس سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو میں نے دیا جلایا ہے اس کے گرد کتنا میں نے شیشہ رکھا ہے کہ میں ہوا سے جگڑ رہا ہوں۔ دشمن پر دشمنی کا گلہ نہیں کیا کرتے، اپنا تحفظ پہلے کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو امریکہ سے ہی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پر بھی تسلط تھا، لیکن انہوں نے تسلط اس طرح نہیں توڑا کہ جس طرح انگریز نے ہماری تقسیم کے لیے یہاں کمیشن بھیجے،
کہ آپ دیکھو کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ الگ ملک چاہتے ہیں یا اکٹھی تقسیم چاہتے ہیں. انہوں نے انگریز کے ساتھ جنگ کر کے اور ان کے سپاہیوں میں اس ایسے حالات بھی آئے کہ بھاگتے ہوئے سمندر میں ڈوب کر بھی مرے. پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے یہ غلبہ توڑا انگریز کا. آج اگر وہاں آپ دیکھیں تو انگریز اگر بجلی کا بٹن نیچے کو آن کرتا ہے وہ ریئیکشن ابھی تک اس قوم میں وہ بٹن اوپر کو آن کرتا ہے. جوتی کا تسبہ انگریز اگر سیدھا باندھتا ہے آپ ان کی جوتی کا تسمہ دیکھیں وہ کراس باندھیں گے. ان کی سڑکیں ان کے گاڑیوں کے چلانے کے انداز ایک ایک انداز دیکھ لیں انہوں نے دوسری طرف اختیار کیا. چونکہ انہوں نے آزادی اس لڑ کر اس قوت سے لی تھی کہ جو اس نظریے پر وہ لڑے تھے اس نظریے کو انہوں نے اپنی پوری قوت سے اسے اپنے ملک پر نافذ کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اور ان کا نظریہ کیا ہے, ہمارے اور ان کے حالات کیا ہیں, لیکن یہ مثال اس ادارے دنیا میں موجود ہے. دوسری مثال میں اسی نظریے کے حوالے سے آپ کو دیتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم میں اسی امریکہ نے جب جاپان پر, ہیروشیما پر اور اس کے دوسرے شہروں پر جب انہوں نے ایٹم بم پھینکا, جاپان قوم ملک بڑا چھوٹا سا ہے لیکن جب ان کے آپ جنگی حالات دیکھیں تو وہ جنگ بڑی ٹھیک جس طرح کہتے ہیں نا کہ لڑنا جانتے ہیں اس طرح وہ جنگ لڑے تھے. انہیں ہرانے کا ان کے پاس ایسا انداز نہیں تھا کہ یہ لڑ کے ہرا سکتے تھے. انہوں نے ایٹم بم پھینکے اور عجیب حالات ہے تاریخ کی. آج جس جرمن کو سب سے برا کہا جاتا ہے, جس ہٹلر کو سب سے بدترین انسان کہا جاتا ہے, یہ ایجاد اس کی تھی. اس نے دنیا پر ایٹم بم نہیں پھینکا, اس کی چرائی ہوئی, یہ تاریخی حقیقت ہے, اس کی چرائی ہوئی جو قاعدے تھے, اس کے جو سائنٹیفک فارمولے تھے, ان سے بم بنا کر جاپان پر جب بم پھینکے گئے تو جاپان نے سرنڈر کرنے کے لیے شہنشاہ نے ایک شرط رکھی. اس نے کہا ایک شرط ہے ہماری, اس شرط کو مان لیا جائے تو ہم سرنڈر کر دیں گے, وگرنہ آخری جاپانی تک ہم لڑیں گے, تم مار دو, بے شک سب کو مار. جب اتحادی جرنیل ٹیبل پر بیٹھا اور شرط پر بات ہوئی کہ کیا شرط ہے آپ کی, تو اس شہنشاہ نے کہا ہمارے نظام تعلیم کو نہیں چھیڑو. وہ شہنشاہ نے ایک شرط رکھی کہ ہمارے نظام تعلیم اسے تم نہیں چھیڑو گے, وہ ہماری مرضی پر ہو. اب جو امریکہ کے حالات دیکھو, انہوں نے لڑ کر آزادی حاصل کی, اس کی ریئیکشن میں انہوں نے ہر ضرورت کو تکمیل کے وہ ذرائع اختیار کیے جو ان کے دشمن کے مخالف تھے. ان کی ایک ایک بات سے آیا اور اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا کہ جس کے تسلط میں تھے وہ آج ان کے مرہون منت ہے. جاپان جس پر امریکہ نے ایٹم بم پھینکے تھے, وہی جاپان نظام تعلیم اپنا رکھتا ہے اور ملک دیکھیں کتنا سا ہے. اسی جاپان کی مصنوعات نے امریکہ کو امریکن منڈیوں میں بیٹ کیا. اور پھر ان تجربات کو, ان حالات کو یہاں پر جب ہم لاتے ہیں, اپنے حالات پر جب لاتے ہیں, تو جب انگریز نے قبضہ کیا, آخری مسلمان حکومت کا جب ختم ہوا, تسلط ختم ہوا, تو جو لارڈ میکالے نے آخری یہاں سے وہ اس آخری فتح کے بعد پہلی رپورٹ جو ملکہ کو بھیجی, اس نے کہا کہ میں نے بارڈر ٹو بارڈر اس ملک کو سفر کیا ہے. یہاں پر جو قوم بستی ہے مسلمان, اس کا لٹریسی ریٹ مور دین 84%. اس رپورٹ کی کاپی آج بھی حضرت کی لائبریری میں موجود ہے. جتنی بھی میں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں, یہ تاریخی حقائق ہیں. آج اس وطن عزیز کا آپ لٹریسی ریٹ نکال کر دیکھ لیں, اور اس وقت انگریز کہہ رہا ہے جس وقت
اسلامی حکومت اتنی کمزور تھی کہ باہر سے آنے والے انویڈر نے قبضہ کر لیا، اپنی حفاظت کے قابل نہیں تھی. اس لمحے بھی جو لٹریسی ریٹ تھا مور دین 84%. اس پر پھر بحث ہوئی کہ ایسا نظام تعلیم لایا جائے جو مسلمانوں کو ان کی اپنی اصلیت سے بھی ہٹائے، جو مسلمانوں کو ان کی قدروں سے بھی ہٹائے، جو ان کی نسلوں میں ہماری اہمیت دے، جو ان کی نسلوں کی رہنمائی کے لیے یہ ہمارے لوگوں کو سمبولائز کریں. تب یہ جو پگ ہے ہماری، یہ جو سر کا ڈھانپنا ہے، تبھی تک یہ انداز اختیار کیے گئے کہ ہر بہرے کو پہنا تھا. یہ جو تشخص ہے یہاں کا، اس تشخص کو نظام تعلیم سے لے کر تشخص کو اس حد تک چوٹ کی گئی کہ جو عزت یہاں سمجھی جاتی تھی اسے اس ذمہ داری پر لگا دیا گیا، دربانوں کو پہنا دی کہ اگر کوئی ٹائی اور بوٹ والا آدمی آتا ہے تو اسے دروازہ کھولنے والے کے سر پر پگ ہونی چاہیے. پھر نظام تعلیم ایسا بنایا گیا کہ جس میں سے انہیں کلیریکل سٹاف تو ملے، ایسا بندہ نہ ہو جو اپنی قومی یکانگت کو جانے، اپنی ان اقدار کو جانے جو ان کی سابقہ اقوام کی ہیں، اپنے دین کو جانے. اس کے سامنے ہر چیز کو سمبلائز اس کو کرو جو ہمارے فائدے میں. تب یہ نظام تعلیم مرتب کیا گیا. اب جب یہ نظام تعلیم مرتب کیا گیا کہ ایک لمحے میں وہ جو کچھ ان لوگوں کے علوم تھے ان سے ہٹ کر تعلیم مقرر کر دی گئی، اور اس حاصل کردہ تعلیم پر ملازمتیں اور اس حاصل کردہ تعلیم پر دنیاوی موقعوں کا سبب پیدا کر دیے. یک لحظے وہ امت مسلمہ جس کا لٹریسی ریٹ مور دین 84% تھا، اس کا یک لحظہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 10% سے نیچے تک چلا گیا. تب یہ جو مدارس، جن مدارس پر آج ہم جھگڑتے ہیں، تب علماء کرام نے مدارس بنائے کہ کم از کم ہم زکوٰۃ اکٹھی کر کے، چوری چھپے کو فنڈ اکٹھا کر کے اس نہج کو تو آباد رکھے. ظاہری تعلیم تو نہیں ہے، وہ نظریہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑتا ہے بحیثیت مسلمہ، وہ نظریہ جو اس تخلیق کی پیدائش کا مقصد ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، جو رضائے باری تعالیٰ کی رضا ہے، کم از کم اپنی قوم کو، کم از کم اپنے آنے والے بچوں کا یہ تحفظ تو کر دیا جائے کہ ان کا ایمان تو قائم ہے. اب جب اس نہج پر بات آئی، پھر انگریز اور کمزور ہوا چلتے چلتے. یہ بات صرف 1947 کی نہیں ہے، یہاں پر بھی جنگ آزادی لڑنے والوں کے بڑے کارنامے ہیں. آپ تاریخ کھولیں، انسانی وجود کا خون گرم ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن کر. جنہیں ہمارے ہی میں سے میر جعفر اور میر صادقوں نے انگریز کے سامنے بیچا اور انہوں نے ڈاکو کر کے انہیں قتل کیا اور پھانسیاں لگائیں. ان کی زندگی کے حالات دیکھو کہ وہ اپنے ملک، قوم، اپنے دین کی آزادی کے لیے کس طرح لڑے. اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھ لیں کہ کتنے لوگ تہتے ہوئے، کتنے لوگوں کو سینوں پر بندوق کی گولی ٹھنڈی ہوئی، آپ حیران ہو جائیں. پھر چلتے چلتے بات جب دو قومی نظریہ پر آئی، کوئی چارہ نہیں تھا کہ کس طرف جائیں. پھر علماء کرام بھی ساتھ ہوئے اور کچھ تعداد جیسے مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کی مخالفت بھی کی کہ آپ ایسا نہ کرو. آپ کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جب یہ مملکت بن جائے گی، بلکہ یہ تاریخی حقیقت ہے، شاید پریس والے اگر ڈھونڈیں تو وہ اخبار بھی مل جائے گی کہ جب مولانا آزاد لاہور آئے اور ریلوے اسٹیشن پر لوگوں نے اجیٹیشن کی کہ ان کے خلاف نعرہ بازی کی گئی تو وہ ٹرین سے باہر آ گئے. انہوں نے کہا میں دین کا مخالف نہیں ہوں. وہ پورا صفحہ چھپا تھا، اگر پریس والے حضرات آج بھی ڈھونڈیں تو وہ صفحہ کسی نہ کسی لائبریری میں ضرور میسر ہوگا کہ انہوں نے فرمایا باہر آ گئے. انہوں نے کہا نعرے لگا رہے ہو، میں دین کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد بھی جس مقصد کو تم جا رہے ہو
اس کا حصول مجھے نظر نہیں آتا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تو شاید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یہ بات یاد رکھنا، یہ پوری بات اخبار کے پورے صفحے پر پرنٹ ہوئی تھی تقریر۔ اور آج وہی بیج جو ہم نے جس انداز سے سینچا ہے، آج حالات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر آج اگر ہم خیال کریں تقسیم ملک دین اسلام کے نام پر بننے والی مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری حکومت، لکھوکھا جانوں نے جس کے لیے ہجرت کی، مہاجرین کی، آپ ہجرت کے حالات دیکھیں، مجھے اور آپ کو بالکل اسی طرح جس طرح مینار پاکستان ایک سیرگاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، ہمارے لیے 1947 کی وہ ہجرت بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے میں ایک شہر سے دوسرے شہر آ گیا، شاید وہاں سے لوگ اٹھ کر یہاں آ گئے۔ ہم ان ٹرینوں کے شاید نہیں ہیں کہ جس ٹرین کا ایک ڈرائیور سلامت ہے، باقی مرد و زن، بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی تہتے ہو کر کسی کا سر ساتھ ہے، کسی کا سر ساتھ نہیں۔ بچوں کو نیزوں پر چڑھا کر پاکستان کے نعرے لگائے گئے کہ یہ لو اپنا پاکستان۔ 84,000 ہماری بچیاں، وہ حساب کتاب جو حکومتی ہے، ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں رہ گئے، ایک لمحے کو جیسے بیٹھے ہو اس محفل میں، ایک لمحے کو قابل احترام خواتین و حضرات، ایک لمحے کو سوچو تو صحیح کہ میں اور آپ اس طرح ہجرت کر رہے ہوں، نہ ہمارا گھر ہے، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہماری عزت محفوظ، نہ ہمارے والدین محفوظ، نہ ہماری بیوی محفوظ، نہ ہماری بیٹی محفوظ، نہ ہمارے جگر گوشے محفوظ، نہ اپنے سینے محفوظ۔ ایک لمحے کو خیال تو کر کے دیتے، تصور بھی اگر کرو گے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو روز خبریں چلتی ہیں ہماری ٹیلی ویژن پر، کیا ہماری بچیوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ یہ وطن عزیز بنایا جائے کہ آج جو ظلم ہوتا ہے اس کا ظلم تو ایک، اس ظلم کی تشہیر پورے ملک میں ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان اس لیے یہ جو نظریات، یہ جو مطالبے کے محرکات، کیا یہ ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ جس حالت میں میں اور آپ ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو سلامت گھر بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج اس محفل میں آئے ہیں تو کتنی جگہ پر آپ کو چیک کرنا پڑے گا، کیا اندازہ ہے کہ کسی گاڑی میں بیٹھیں گے تو ساتھ بیٹھنے والا جیب نہ کاٹ دے، کیا اندازہ ہے کہ کسی چوکی پر اگر ہمیں وہ حکومت کے اہلکار جو ہماری مدد کے لیے ہیں، وہ تنخواہ جو ٹیکس عوام دیتی ہے، کہ انہیں دیکھ کر آپ کو خوف محسوس نہ ہو۔ مجھے اللہ نے حیثیت بھی دی ہے، اللہ نے قوت بھی دی ہے، لیکن یقین مانے جس ناکے پر جاتا ہوں پھر سوچتا ہوں کہ یہ اب مجھ سے سوال کیا کریں گے؟ کیا وطن عزیز اس لیے بنایا تھا؟ اسلام آباد میں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک ناکے پر روکا گیا، پوچھا تیرے پاس اسلحہ تو نہیں ہے؟ تو میں نے اسے مسکرا کر کہا ہے۔ اس نے جب میری طرف دیکھا تو میں نے ایسی اپنی ریش پکڑی، میں نے کہا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا جس وجہ سے تم نے روکا؟ کیا وطن عزیز اس لیے بنایا تھا؟ کیا وطن عزیز اس لیے بنایا تھا کہ ہم عام آدمی کے لیے قانون اور ہو، اور جو وہ لوگ جن کے ہمارے بچے تو بھوک سے مرے اور جو حسب اقتدار ہیں ان کے مور مر جائے تو بھی اس کے لیے ذمہ دار سسپینڈ ہو جائے؟ کیا وطن عزیز اس لیے بنایا تھا کہ امیر کا مقام اور ہو، غریب کا مقام اور ہو، امیر کی عزت اور ہو، غریب کی عزت اور؟ کیا وطن عزیز اس لیے بنایا تھا؟ جب ان سارے سوالوں پر پہنچو گے تو پھر میں عرضاں کروں گا وہ آیات، وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ وہ حصہ تھا میری گزارشات کا جو میں آپ کو یہاں تک لانا چاہتا تھا۔ اور مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی کمزوری کا علمی کے باوجود، چونکہ الفاظ شاید میرے پاس نہیں ہیں لیکن میرا اندر کھولتا ہے، میرے جذبات ہیں، میں اس
اسی لیے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ الفاظ بھی عطا فرما، میں کمزور علم ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جذبات یا رب العالمین میری ان مسلمان بہن بھائیوں تک جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس نظریے سے لے کر آج یہاں اس پاکستان تک میں اور آج بات میں پہنچ چکے ہوں گے، پھر آپ یہاں آ جاؤ، پھر بات اس نظریے پر لے جاؤ جو میں نے پہلے بات کی کہ نظریہ اور عمل انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ نظریہ عقیدے کے حصے میں آتا ہے، عمل عقائد کے عبادات کے حصے میں آتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ اعراف سے بہت خوبصورت، جو کہ کلام باری تعالیٰ ہے، ایک ایک لفظ خوبصورت ہے، ایک ایک حصہ خوبصورت ہے، کلام ذاتی ہے، کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اور ایک ایک لفظ کو اگر پکڑ لیا جائے، ایک ایک لفظ سے رہنمائی حاصل کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف دنیا کی دین کی تو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی کامیابی بھی اس کا انحصار صرف اس میں سے باہر نہیں۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اب جو نظریہ ہمارا تعلیم کے نظام سے توڑا گیا، جو ہمیں فرقہ وارانہ نسلی فسادات میں بویا گیا، اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہمارے اندر ہے، میں اور آج ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کے ضد میں ہے، اس سے نہیں آتا کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول کیا فرماتا ہے۔ آپ اس تخلیق کے مقصد کی طرف جاؤ، چونکہ اللہ جل شانہ سے شناسائی عطا فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارشاد باری تعالیٰ کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بحیثیت بندے مومن ارشاد باری تعالیٰ ہے، رہنمائی کے لیے ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عاشقان کہلاتے ہیں، ہم آپ کی ذات کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس عشق کے بیچ کو تو دیکھو کہ جو اس عشق کے بیچ سے ہم عملی زندگی میں اعمال اختیار کرتے ہیں، کیا وہ بیچ صحیح اور قیمتی اور صاف ہے؟ کیا وہ ہمارے اعمال جو عملی زندگی میں اور آپ اختیار کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارا وہ جو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیج ہے وہ کتنا خالص ہے؟ اور یاد رکھیے، مسلمان معاشرے جب حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سزا ہے کہ وہ بٹ جاتے ہیں، حصے اور قومیں اور تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس حدوں کو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ جل شانہ نے اس دار فانی میں جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس کی زندگی کو اگر انداز کرتے ہو، کسی نہ کسی پہلو پر آ کر وہ اسی تخلیق کی خدمت پر مامور ہے، اس فضیلت پر، اللہ کی نیابت پر۔ وہ خصوصیت ہے اس کے اندر کہ اس کے اعمال اس کارگاہ حیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال صالح اختیار کرے تو نہ صرف حالات بلکہ یہ جو معاشرہ کے یہ جو نیچرل بیوٹی ہے، جسے آپ یہ درختوں کی، جنگلوں کی، زمین کی، دریاؤں کی، سمندروں کی خوشی اور تری کی جو حالات ہیں، نہ صرف حالات حاضرہ بلکہ ان تمام تخلیق میں بہتری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب اس کے کردار میں انحطاط آتی ہے، خرابی خرافات آتی ہیں، تو نہ صرف یہ اپنی اقوام کو ذلیل کرتی ہے بلکہ پوری تخلیق پر اثر انداز ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ اپنے حالات دیکھیں تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے مقصد تخلیق کی طرف جا رہے ہیں؟
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی رستہ یہ جو جنت میں پہنچے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حضور عرض کی وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہرگز ہماری رسائی نہ ہوتی. پھر اگلی جگہ کو عرض کرتے ہیں لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق کے ساتھ تشریف لائے. بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد عظیم ترین ہمارے پاس ذریعہ ہے جس سے ہم قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی در اور دروازہ نہیں. اور خود وہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. شرائط ایمان اگر آپ غور فرمائیں، مکی زندگی میں نزول قرآن کے بیشتر حصے جو ہیں وہ عقائد اور ایمان سے متعلق ہیں. ان سالوں میں پختگی کی گئی، عقائد کی پختگی کی گئی. پھر اس پر انحصار ہوا مدنی زندگی میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت اسلامیہ قائم کی تو پھر ضرورت آئی اعمال کی، ضرورت آئی معاملات کی، لین دین کی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مکی زندگی سخت تھی، مدنی زندگی جو ہے وہ آسان تھی. حاضرین محفل 80 کے قریب غزوات و سرایا ملتے ہیں مدنی زندگی میں. 10 سالوں کو 80 جنگوں پر تقسیم کرو، کتنا آرام دہ زندگی تھی. اللہ کے حبیب نے نہ صرف ذاتی معاملات، معاشرتی کے معاملات، بلکہ اس خلافت اسلامیہ پر ہر طرف سے اثر انداز ہونے والے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ بھی فرمایا. اور جب آج بات آتی ہے تو کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بات دین کی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولوی اس کو بات کرے. حالانکہ یقین رکھیں آج الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت بڑھاتے یا گھٹاتے یا معاشروں کی تبدیلی یا معاشروں کے زیر بم کے ساتھ مختلف فرق آتے جاتے ہیں. حالانکہ لفظ مولوی ایک حیثیت تھی، ایک سند تھی جو ایک خاص لیول تک دینی علم حاصل کرتا، اسے یہ نام ملتا. آج دین کی تضحیق کرنی ہو تو یہ لفظ بولا جاتا ہے. آج ہم بانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ دین ہم سب کا ہے، الحمدللہ بجائے اللہ ہم سب کا ہے، الحمدللہ بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے ہیں، الحمدللہ. لیکن فرق جہاں لگتا ہے وہ یہ نکتہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی تشریح بھی ہم سب خود ہی کریں گے. اللہ کا قانون قرآن کریم ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی تصدیق، اس کا جو پہلو جانچنا ہے وہ سنت احادیث مبارکہ ہیں. اس کے اعمال دیکھنے ہیں تو اللہ کے حبیب نے اختیار فرمائے، اپنے اصحاب کو اختیار کرنے کے حکم عطا فرمائے، ایک ایک عمل کی تصحیح فرمائی. اس کے باہر اگر میں آج کہہ دوں، آج کے قانون پر بات ہوتی ہے، آج کے حالات کو دیکھیں، کبھی کوئی مقدمہ اٹھ رہا ہے، کبھی کوئی مقدمہ اٹھ رہا ہے، بلا تفریق اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہ مجھے کسی سے ہمدردی ہے یا مجھے کسی سے ہمدردی نہیں ہے. کیا ہر گفتگو میں ماہر قانون دان نہیں بلایا جاتا؟ جب گفتگو بحث مباحثے ہمارے آج کے ٹاک شوز میں ہوتے ہیں تو ان ٹاک شوز میں اس شعبے کے ماہرین کو نہیں بلایا جاتا. ایک قانون جس کو ترتیب ہم نے دیا، انسانوں نے دیا، ہر 5 سال بعد اس میں ایک نئی ترمیم ڈالی ہوتی ہے کہ اگلوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے اسے تصحیح کرنا ہے، اس طرح کر دو. آنے والے کہتے ہیں جس نے اضافہ کیا اس نے غلط کیا، اس کو واپس کر دو. چونکہ وہ ترتیب ہے ہی انسانی، اس میں اس طرح کے فرق آتے رہے. اس پر بات کرنی ہو تو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہر ماں و شما اٹھ کر بولے. جب دین کی بات آئے تو پھر یہی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ ہمارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، دین ہمارا ہے، اس کی تشریح بھی میں خود کروں گا. نہیں، اس کی تشریح صرف اور صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، وہ ذات ہے کہ اگر وہ تشریح نکال دو تم ذات باری تعالیٰ تک پہنچا کر دکھا دو۔ آشنائی دی ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی، مقصد تخلیق بتایا، اور دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ جل شانہ کا حبیب ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ نے آپ کی ذات وہ مجسم رحمت بنائی ہے جس کے صدقے کل کائنات پر رحمت فرمائی۔ اور آپ مکی زندگی دیکھیں، کفار کے وہ مظالم دیکھیں جو آپ کی ذات کے ساتھ ڈائے گئے، وہ مظالم دیکھیں جو آپ کے رفقاء کے ساتھ ڈائے گئے۔ کیا آسان ہے گھر چھوڑ دینا؟ کیا آسان ہے کہ جو کچھ بھی ہے، امیری ہے یا غریبی ہے، جو حیثیت ہے وہ اسے چھوڑ دینا کیا آسان ہے؟ اپنے عزیز و اقارب کا خون کا ہو جائے، وہ اپنے سامنے قتل ہو جائیں، کیا آسان ہے؟ کیا ذات باری تعالیٰ اس چیز کی شاہد نہیں ہے کہ اپنے حبیب پر جو ظلم کفار نے ڈھائے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کے لبھائے مبارک پر تلوار چلی، آپ کا خون مبارک رسا، کیا یہ سورج اس کا گواہ نہیں ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا جائے، اور آپ نے حق ادا فرما دیا ہے۔ جان لگی لگائی، مال و دولت لگے لگائے، عزیز و اقارب لگائے، قربان کرنے پڑے آپ کے سامنے۔ آپ کے عزیز و اقارب کے مسئلہ سزا وجود تھے، نہ ناک تھا، نہ کان تھا، نہ آنکھیں تھی، سینے چاک تھے، کلیجے نکال دیے گئے۔ آپ نے ان لت پت خون میں وجود دیکھے، کس لیے؟ اپنے وہ صحابہ کرام، وہ محبت کرنے والے کہ جب فتح مکہ سے پہلے بیت رضوان کی بات آتی ہے تو بیت رضوان پر حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ گفتگو کے لیے گئے، کفار نے پابند کر لیا۔ بات پھیلی کہ شاید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس پر بیعت لی گئی۔ اس لمحے میں جب گفتگو شنید ہو رہی تھی تو ایک کافر سردار گیا، وہ اس ذہنی معیار کا انسان تھا کہ کیسر و کسرا کے دربانوں تک اس کی رسائی تھی۔ واپس پلٹا تو اس نے کفار مکہ کو مشورہ دیا، اس نے کہا بہتر ہے اگر طے ہو جائے تو یہ بہتر ہے، وگرنہ تم یہ جو سمجھتے ہو نا کہ یہ جنگ ہو جائے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، یہ تمہارا خواب ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کیسر و کسرا کے دربان دیکھے ہیں، ان کی ادائیں دیکھی ہیں، ان کے اظہار محبت دیکھے ہیں، پر جو کچھ میں نے یہاں دیکھا وہ نرالا ہے۔ نبی کے صحابہ کھڑے ہیں، آپ اگر کسی طرف لعاب مبارک بھی پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر وہ لعاب مبارک گر جائے وہ اسے اپنے چہرے پر ملتا ہے، اپنے سینے پر ملتا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ جب تک یہ زندہ ہے تم آپ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اظہار محبت کرنے والے کہ مکہ میں ہجرت مدینہ کے بعد حضرت خبیب کو سزائے موت سنائی جا رہی تھی، تو انہوں نے کفار نے کہا خبیب آج تو کہتے ہوگے کہ کاش میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی ہوتی، اگر نہ مانتا تو آج اس تخت دار پر نہ ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا میری ایک جان کیا، مجھے جتنی رب جانے دے میں آپ کی خاک پر نچھاور کروں۔ تو ان کے وہ حالات کہ یہ جو تخلیق، یہ جو مخلوق ہے رب العالمین کی، جب ان کی محبت عین اس انداز پر ہوئی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، انہوں نے مکہ کے کفار کو، اس پورے مجمع کو دیکھا، ایک سرے سے دیکھنا شروع کیا، دوسرے سرے تک آپ نے دیکھا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو میرا پیغام لے سکے۔
آپ نے ہوا کو مخاطب فرمایا کہ اے ہوا، میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دے۔ آپ مدینہ میں وضو فرما رہے تھے، آپ کے صحابی آپ کو پانی ہاتھ پر ڈال رہے تھے، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ عرض کی یا رسول اللہ سلام سنا نہیں؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا بات کی سمجھ نہیں آئی، فرمایا ہوا خبیب کا سلام لائیے، ہوا خبیب کا سلام لائیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا بات تھی؟ وہ اتباع تھا۔ ایک صحابی رسول نے ایک چادر لی ہوئی تھی، اس کا رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چادر اس رنگ کی کیوں لی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ کچھ دنوں بعد حاضر ہوتے رہے، آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ چادر نہیں ہے، آپ نے فرمایا اہل خانہ کو دے دی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ کیا کیا؟ یا رسول اللہ آگ میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا اہل خانہ کو دینے؟ یا رسول اللہ جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا اس کا وجود بھی نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کے ساتھ میں گفتگو تھے، بیٹے نے عرض کی کہ بابا احد کے دن آپ کی گردن میرے تلوار کی زد میں آئی، لیکن شفقت پدری سامنے آ گئی، میں دوسری طرف لڑنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا شکر کر خدا کا، تیری گردن میری تلوار کی زد میں نہ آئی، میں اڑا دیتا۔ عرض کی بابا آپ کو شفقت پدری ان کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریحات، ان لوگوں نے جنہوں نے ساری زندگی اسی حصے میں صرف کر دی، جب سے ہوش سنبھالا ہے دینی اور فقہی امور میں لگے ہوئے ہیں۔ فقہی ائمہ نے جو تحقیق کی، ایک ولی اللہ کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے دربار رسالت پر حاضر ہوا مدینہ منورہ میں، تو میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے میں فقہی تحقیق کروں۔ تو رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا وہ فقہی ائمہ نے اتنی تحقیق فرما دی، ابھی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ایک ایک بات کو آسان کر دیا۔ اب جب ساری باتوں پر آ جائے، آپ اس بات پر بھی آ جائیں، ایمان کے اس حصے پر آ جائیں، میری آیت کریمہ جو دوسری پیش کی ہے اس کے دوسرے حصے پر بھی آ جائیں کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس موضوع پر بھی آ جائے تو ایک اصولی بات جو معنی بعید میں سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی ہے، چونکہ سامنے جو معنی ہے اللہ اور آخرت سے جن کو امید ہے وہ بیان ہے، لیکن اگر آپ معنی بعید میں جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ کیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کی کتاب اٹھا کے اس میں جو کچھ تحریر ہو رہا ہے روز معاشر ایسے اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہونا، اللہ کرے وہ کتاب اس روز ہمارے سیدھے ہاتھ میں دی جائے، الٹے ہاتھ جس کی کتاب آئی اس کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکے۔ لیکن اس موضوع پر جب آتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایک نقطہ اور بھی ہے، انسانی مزاج ہے، فطرت ہے کہ اسے پروسیس کی، اسے جواب دہی کی اگر خوف نہ ہو تو وہ اپنی زندگی میں ذاتی مرضی کا دخل کر جاتا ہے، کمزوری کر جاتا ہے۔ اس لیے شرائط ایمان میں آخرت کا بھی ایمان ہے، حساب کتاب کی بھی بات آتی ہے۔ ہم دس بستہ کتنا روز عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حضرت مدد اللہ علی واقعہ بیان فرما رہے تھے، کسی بزرگ کی بات فرما رہے تھے، فرماتے ہیں انہوں نے نصیحت کی کسی کو، انہوں نے کہا بیٹا صبح سے شام تک جو بولتے ہو جو کرتے ہو اسے لکھ لو، شام جب گھر بیٹھو تو وہ ورک سامنے رکھنا، اس ورک کو سامنے رکھ کے اپنا حساب کتاب خود کرنا، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تیرے اعمال کس طرف تجھے لے جا رہے ہیں۔ چاہے کہ پوری بند کتاب تحریر آخرت میں ہمارے حصے میں آ جائے، اس میں کیا تبدیلی کر لیں گے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ جب میں اور آپ یہاں پہنچتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے
بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، احسان فرمایا، شرائط ایمان، عبادات، معاملات میں ہی حقوق و فرائض کی بات آ جاتی ہے، معاملات میں ہی اس ساری زندگی کے گرد گرد جو قوانین محو ہیں ان کی بات آ جاتی ہے۔ آج اس حوالے سے دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں آپ کی اس محفل کے حوالے سے کہ جن گرداب، جن حالات خراب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کم از کم دو کام ہمارے حکمران کر سکتے ہیں، اس میں سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کا رد کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی ضروری جو حقوق ہیں ادا کیے جائیں، ضروریات پوری کی جائیں، تعلیم ہے، صحت ہے، ساری باتیں کی جاتی ہیں، جواب آتا ہے پیسے نہیں ہیں، خزانہ خالی ہے۔ لیکن جو دو باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر ان دو باتوں کو اختیار کر لیا جائے، یہ خزانے کو بھی بھرنے والی ہیں اور ملک میں امن و امان کے قابل بھی تبھی ہم بن سکتے ہیں جب ان دو اصولوں پر آ جائیں۔ آج ڈرتے ہیں کہ اسلامی قانون کی بات کی جائے تو شاید اس سے کیا حاصل ہو، خدا رہا۔ میرا بھی دعوے مسلمانی ہے، ہمارے حکمران بھی دعوے مسلمانی رکھتے ہیں، قرآن و سنت قوانین اسلامی خدا را خود پڑھ لو۔ چھوڑ دو اس بات کو کہ آپ کو مولانا کیا کہتا ہے، چھوڑ دو اس کو کہ جس کی طرف انگلی کرتے ہو کہ مولوی کیا کہتا ہے۔ آپ بھی مسلمان ہو، آپ کا بھی رب ہے، آپ کا بھی تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ نے بھی اسی طرح جس روز میں نے اپنا حساب دینا ہے آپ نے بھی تو دینا ہے۔ اگر لحاظ میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، تو یہی سوال تو آپ سے بھی ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے، خود مطالعہ کرو، دیکھو عین صحیح حکم ملے گا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر گھر کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، دوستوں کا اختلاف ہو، عزیزداروں کا اختلاف ہو، کسی اختلاف پر اسلامی قانون کا نفاذ دیکھ لیں، صحیح ترین حل نصیب ہوگا۔ جب یہاں پہنچا جاتا ہے تو پھر اپنے آخری حصے پر آتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ احباب کو میں نے آپ احباب آرام سے بیٹھے ہوں گے، آپ کو میں نے وقت بہت لیا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی تنگی ہو وقت سے۔ میں اپنی بات کو لپٹتے ہوئے آپ سے چند گزارشات کروں گا کہ جب یہاں پہنچو گے تو بعثت ہے کیا؟ ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینے میں مبارک میں ہوئی، ہم مناتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں۔ اظہار محبت میں ہی میں نے دیکھا ہے ہم نماز ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب بعثت کی بات آئے گی تو جب پہلی وحی الہی نازل ہوئی اس لمحے کو بعثت کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سے رشتہ داری ابو لہب کی بھی تھی، ابو جہل کی بھی تھی۔ ابو جہل وہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وقت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے، چونکہ جب فرعون کو غوطہ آیا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب کو ایسے مانتا ہوں جیسے تو ماننے کا حکم دیتا ہے، اور جب اسے طے کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، سروں میں سردار کا سر پہچانا جانا چاہیے، اس حد تک اس کے اندر کرختی تھی۔ ابو لہب نے آپ کی ولادت بسعادت پر جس خاتون غلامہ نے اسے اطلاع دی اسے آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی۔ لیکن پہاڑی مکہ کی وہ گواہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد فرمائی اس نے رد کیا، اس رد میں جواب رب العالمین نے دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین میری اور آپ کی جو اظہار محبت ہے، جو میں نے اور آپ نے قبر میں لاد میں اترنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے سوال ہونا ہے کہ حاضر رجل میں نے اور آپ نے جو قیامت کے دن شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہونا ہے، رشتہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔
امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رشتہ ہے جو ہمیں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سے عطا کیا۔ اب یہ وہ بیج ہے جسے خالصتاً اپنے دل میں ڈالنا ہے، اپنے قلب میں ڈالنا ہے، چونکہ وہی الہی کی بھی جب بات آئی علی قلبک آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ آپ کا ظاہری وجود کے اوصاف ایک ایک وصف وجود کے ایک ایک حصے کا وہ ہے جو اور کسی کا اللہ نے پیدا نہیں فرمایا اور ہو نہیں سکتا۔ کیا آپ کا ذہن عالی اس ضمن میں ارشاد نہیں ہوتا کہ اللہ کا قرآن آپ کے ذہن مبارک پر نازل ہوا؟ اللہ قلبک، آپ کے قلب پر نازل ہوا اللہ کا کلام۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ میرا اور آپ کا وہ رشتہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسے ہم وہ بیج اپنے قلب میں بوئیں۔ کیا ہوگا؟ نہیں حالات بدلتے، نہیں تبدیلی آئے گی۔ کیا سدا میں نے بھی رہنا ہے؟ کیا سدا آپ نے بھی رہنا ہے؟ جو ہم سے پہلے تھے کیا وہ آج رہتے ہیں؟ ہمارے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں مدفن ہوں گے، ہماری قبور کو بھی شاید نشانیاں ہوں یا نہ ہو، کوئی پہچاننے والا کوئی بتانے والا ہو نہ ہو۔ جواب اپنے حصے کا دے پائیں گے کہ یا اللہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یا اللہ تو نے اپنا حبیب محبوس فرمایا، یا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا، تیرے حبیب کے ارشادات پر عمل کیا، یا رب العالمین مجھے تیری رحمت درکار ہے۔ یہ جواب تو دینے کے قابل ہو جائے۔ اب جب آخری حصے یہاں ہم پہنچتے ہیں تو ایک شعر حضرت کا بڑا خوبصورت ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جسم و جاں عقل و خرد قلب و نظر، جسم و جاں عقل و خرد قلب و نظر، پاس جو کچھ ہے تمہارے نام ہے۔ اپنا ظاہر باطن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو، تارے دنیا بھی آسان ہوگی، آخرت بھی آسان ہوگی۔ اور دو اصول جو میں حکومت وقت کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے ٹیکس جو زکوٰۃ کا نظام لاگو فرمایا امت پر، وہ ہم سب کسی پریشر کے بغیر خود دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر حکومت وقت اس کلیکشن کو صحیح ترین کر لے، وفاق سے لے کر آن گراؤنڈ سسٹمیٹک کر لے، اور اپنے ثقافتی طائفوں کے لیے اس کا مصرف روک دے جو ناچ اور گانے بیرون ملک جاتے ہیں، یا سیاسی رشوت سے روک لے، آپ یقین مانیں اتنا ریونیو اکٹھا ہوگا۔ آج سے کوئی تقریباً 12-15 سال پہلے حضرت نے 6 کھرب ٹیکس تھا، اس وقت 6 کھرب بجٹ تھا۔ حضرت نے ایک شہر کا اسیسمنٹ کرائی تھی، اس شہر میں جو سرکاری بجٹ ملتا تھا اس سے 10 گنا زیادہ پیسہ اکٹھا ہوتا تھا۔ وہیں سے مدارس بھی چل سکتے ہیں، وہیں سے تعلیم بھی چل سکتی ہے۔ پوری قوم مقروض ہے، کیا قرض داروں پر زکوٰۃ نہیں لگتی؟ آپ یقین مانیں کہ جس روٹی کو ہم ترس رہے ہیں وہ عام ہو جائے، جس روٹی پر اربوں روپے ہم تندوروں میں ڈال رہے ہیں اس کی ضرورت نہ لے، لوگ خود اتنی آسائش میں آ جائیں کہ وہ خود مملکت خدا تعالی کی مدد کے قابل ہو جائیں۔ آج بڑا مخصوص طبقہ ہے جو زندگی کی ان آسائشوں کو حاصل کر رہا ہے جو اس دنیا میں ہیں۔ آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات ضروریات کے حوالے سے بھی پوری نہیں کر پاتے۔ کیا گرد و پیش نہیں دیکھتے؟ اچھا، آخری حصے پر جب پہنچ گیا یہاں، عدل وہ حصہ جو معاشرے کو انتظامی امور پر قائم رکھے گا، نظام زکوٰۃ صحیح طریقے سے بنایا جائے۔ ہم نے بارہا گورنمنٹ کو بھی دیا ہے بنا کر، ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ اگر اسے کیا جائے بے شمار ریونیو اکٹھا ہوگا۔ یہ دو عمومی باتیں جن کے جواب میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا خزانہ خالی ہے، یہ انتظامی امور کے حوالے سے آتی ہے۔ پھر جب بات تاریخ پاکستان کی گئی، قرارداد کی گئی، ملک کی گئی، حالات کی گئی، جب بات دین اسلام کی گئی، کون کہتا ہے کہ میں نے آج جو عرضی کی ہیں آپ سے یہ میرے علم میں اضافہ ہے؟
علماء کرام نے حق ادا کر دیا ہے ہم تک دین اسلام پہنچانے کا. اجماع امت اللہ کا احسان ہے کہ ہم تک دین اسلام پہنچا رہے. آج جب کسی چیز کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نئی بات پتہ چلی تو پھر میں اور آپ اسے اختیار کیوں نہیں کر رہے؟ جب یہاں آؤ گے تو پھر اس حصے کی بات آئے گی کہ جس آیا کریمہ میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جس ضمن میں نے حدیث مبارکہ پیش کی کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ دار دنیا میں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک آخری اللہ اللہ کرنے والے موجود. یہاں جب پہنچو گے تو پھر سلاسل تصوف کی بات آئے گی. میرے محترم اگر بھائی اپنے شیخ کا تعارف کراتے ہوئے جو آپ دیدہ ہو رہے تھے، جو اس حوالے سے صوفیاء کی آپ کے سامنے واقعات بیان کر رہے تھے، جو سلاسل تصوف کی باتیں کر رہے تھے، یہ وہ تعلق ہے جو آپ کو بارگاہ رسالت تک بھی رسائی عطا کرے گا، اور یہی رستہ ہے حصول رضا الہی. سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ وہ واحد سلسلہ ہے جس کا تسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے چلتا ہے. باقی تمام سلاسل تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے چلتے ہیں، جن سے ہمارا خونی رشتہ بھی ہے. کسی جگہ بات ہو رہی تھی تو کسی نے بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کی، تو میں نے عرض کی کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی ذات کے توسط سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خونی تعلق عطا فرمایا ہے. لیکن سلاسل تصوف یہاں سے چلے، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ذات ہیں کہ ان اللہ معنا، یہ ارشاد صرف آپ کے لیے ہے. وہ ذات ہیں کہ جن کا اس دار فانی سے جانے کے بعد بھی انداز محبت دیکھنا. جب وصال ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے روضے عطر کے سامنے میری چارپائی رکھ دینا، عرض کرنا اگر اجازت ہو تو داخل ہونا، وگرنہ جہاں نزدیک دوسری جگہ دفن کر دینا. تاریخ گواہ ہے، ہزاروں تعداد صحابہ کی گواہ ہے. آپ کا جسد مبارک روضہ عطر کے سامنے رکھ کے عرض کی گئی کہ حاضر ابی بکر، حیران ہوں گے کہ آواز آئی روضہ عطر سے، ادخل الحبیب الی الحبیب، اور روضہ عطر کے دونوں دروازے کھل گئے کہ دوست کو، حبیب کو اپنے حبیب کے پاس لے آؤ. یہ تاریخی حقیقت ہے. اللہ جل شانہ نے سلاسل تصوف میں ہمیں وہ تعلق دیا ہے جس کا تسلسل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے چلتا ہے. پھر یہ سلاسل تصوف کیا کرتے ہیں؟ حاضرین محفل اصولی بات یاد رکھیے گا، تعلیمات ظاہر ہوں، تعلیمات باطنی ہوں، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے چلتی ہیں. آپ کی ذات سے باہر کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ بندے کو جس کو مسلمان کیا اس کے لیے کہتے ہیں کہ کلمہ کیسے پڑھو، اقرار باللسان ہی و تصدیق بالقلب. اقرار باللسانی تک تو میں آپ پہنچ گئے، قرارداد مقاطس بھی مان لی، آج کے حالات بھی مان لی، اپنا مسلمان ہونا بھی مانتے ہیں، دعویٰ بھی ہے. دین اسلام کی ایک ایک بات اذان ہوئی. مجھے اب خوف ہے کہ میں وقت زیادہ طویل نہ لوں، ہماری جماعت کا وقت آئے گا. جب یہ بھی سارا معلوم ہے تو پھر وجہ کیا ہے کہ ہمارا بیج کیوں کمزور ہے؟ پھر بات آتی ہے سلاسل تصوف کی، جو کیفیات قلبی پر بات کرتے ہیں، جو ذکر اسم ذات کراتے ہیں، اور اس ذکر اسم ذات سے وہ حضوری حاصل ہوتی ہے جو حدیث جبرائیل میں ہے کہ اعلیٰ ایمان کا حصہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ کر کرو. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ نہیں حاصل تو ادنا یہ ہے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. میں اور آپ حاضرین اسٹیج، حاضرین محفل، محترم خواتین و حضرات، ہم سب ایک دوسرے کے روبرو ہیں. کیا ہمیں اس محفل کا لحاظ ہے؟
حال ہم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو دھوکہ کھا جاتی ہیں. بار ایسا ہوا ہم نے دیکھا کہ وہ انسان کو آ رہا ہے, تھوڑے نزدیک گئے تو سمجھ آئی درخت ہے. وہ آنکھیں جو دھوکہ کھا سکتی ہیں, وہ شعور ہے جو دھوکہ کھا سکتا ہے, لیکن ایک دوسری کی موجودگی کا احساس ہے جو اس محفل کا لحاظ کر رہے ہیں. تو اس لمحے جب ہم جو غلطیاں کرتے ہیں, ایمان کا وہ حصہ کہاں جاتا ہے کہ میرا اللہ حاضر ناظر ہے؟ کیا تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ نہیں ہے؟ کیا صفات باری تعالیٰ میں جب بات آتی ہے تو اللہ کا حاضر ناظر ہونا بیان ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ہم جیسا انسان اس کی موجودگی بھاری اور وہ امور جو ہم زندگی ذاتی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس لمحے اللہ کا حاضر ناظر ہونا کیا معدوم ہے؟ بات آئے گی یقین کی, کیونکہ نظریے پر جب بات آئے گی اور اسلامی نظریہ ایمان پر بات آئے گی تو ایمان کوئی سالڈ چیز نہیں ہے. ایمان ایک کیفیت کا نام ہے اور وہ کیفیت قلب میں ہوتی ہے. یہاں ذکر کراتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے خدا میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہ شکر ہے اس کی رب کا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی زندگی کے منقطع ہونے سے پہلے ان ہستیوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے اس کے حضور کہ اللہ جل شانہ اس دار فانی سے اٹھائے تو ماتھے کی سجی ہوئی مٹی انہی جوتیوں کی خاک ہو. ان ساری باتوں پر پہنچ کر میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس 23 مارچ کے حوالے سے, آج کے اس ہماری خوبصورت محفل جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, میرے اور آپ کے پاس ایک دسترس ہے, ایک اختیار ہے میرے اور آپ کے پاس اس پاکستان کا. خدا را اس پاکستان کا خیال کر لو. میں اور آپ 18واں کروڑواں پاکستان ہے. میں آپ کے سامنے اس پاکستان کی 18ویں کروڑویں اکائی بیٹھا ہوں. میں اور آپ ایک ایک پاکستان ہے, معاشرے افراد سے بنتے ہیں. خدا را اس پاکستان کا خیال کرو. انشاءاللہ میرا رب العالمین ہمارے اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے گا. وقت قریب ہے غزوۃ الہند کا. ارشادات عالی میں ہے کہ آخر وقت میں ایسے 2 غزوات ہوں گے کہ جن کے شرکاء قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا, بغیر حساب کے جائیں گے. ایک وہ جو تائید عیسوی علیہ السلام میں اللہ کی راہ میں لڑیں گے, دوسرے وہ جو غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو آج کی اس محفل میں حاضر ہونا قبول فرمائے, یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو 18واں کروڑواں پاکستان میں اور آپ ہیں, اس پر اللہ کا قانون نافذ ہو. اس کو اس نہج پر چلائیں کہ جس نہج پر لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا اور ہمیں رستے اور ذرائع عطا فرمائے ہیں. اور میں آج کے جتنے ہمارے انتظامیہ ہیں, میں آپ کے جو یہاں تشریف رکھتے ہیں, یہاں کے دوین الصدور, آپ کے صاحب مجازین, آپ کے منتظمین, آپ کو اس خوبصورت پرکیف محفل کے منعقد کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ آپ کی یہ محفل قبول فرمائے اور ہم گناہگاروں, مجھ گناہگار سمیت ہر آنے والے کی وہ کوشش, وہ جہد جو گھر سے ایک ایک قدم اٹھا کر یہاں لائیں, وہ قبول فرمائے. یہاں سے اٹھ کر واپس اپنے اپنی جگہوں تک جانا بحفاظت پہنچائے اور اس وطن عزیز 6 فٹ کے اس وطن عزیز پر وہ نظام جو اللہ کے حبیب نے عطا فرمائے نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حضرت کے چند اشعار نعت کے ورث کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا. حضرت نے بہت خوبصورت نعت لکھی ہے. میرا دل چاہا, میں دیکھ رہا تھا کہ میں اختتام اس پر کروں. فرماتے ہیں تیری یاد ہم سفر, تیری یاد ہم سفر ہے, تیری یاد دل ربا ہے. وہ جگہ ہے میری منزل جہاں تیری خاک پا ہے.
تیرے نور سے ہیں روشن میری راہیں دو جہاں میں، تیرے نور سے ہے روشن میری راہیں دو جہان میں، تیرا نام بن کے سورج دل میں چمک رہا ہے، تیرے راستوں میں ہر جا، تیرے راستوں میں ہر جا بکھرے ہوں چاند جیسے، دیکھے نظر سے دل کی وہ تیرا نقش پا ہے۔ اس شعر میں ایک ضمناً عرض کروں، میں مدینہ منورہ میں حضرت کے ساتھ تھا تو میں نے دکھ سے کہا حضرت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مقدس چیزیں تھیں یہ حکمران کیسے ہیں حضرت کہ یہ ان کو حذف کرتے چلے جا رہے ہیں، آج تک محفوظ تھیں۔ تو وہ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا بیٹا ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ انہیں حذف کرتے، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں رہ گئی کہ ہم دیدار کر سکتے ان جگہوں کا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی دیدار کرنا چاہتا ہے تو دیکھے قلب کی آنکھوں سے، جہاں تک نظر آتا ہے آسمان میں، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گئی ہے، انوارات ہی انوارات ہیں۔ فرماتے ہیں تیرے راستوں میں ہر جا بکھرے ہوں چاند جیسے، دیکھے نظر سے دل کی وہ تیرا نقش پا ہے، میں اور طلب ہو تیری کہاں یہ مجال میری، دل زار نہ سمجھ ہے ہر دم تڑپ رہا ہے، کبھی نور بانٹتا تھا تیرا قافلہ جہاں میں، یہ آج کی بات ہے، کبھی نور بانٹتا تھا تیرا قافلہ جہاں میں، مگر آج تیرا مسلم ظلمت میں گر گیا ہے، اسے ایک نظر عطا کر اسے خود سے آشنا کر، اسے ایک نظر عطا کر اسے خود سے آشنا کر، یہی ہے علاج اس کا ورنہ یہ مٹ رہا ہے، تو پیغمبر زماں ہے تیرا نور جاویداں ہے، اسے کر عطا خدا را یہی اس کا آسرا ہے، دل زندہ پھر عطا کر اسے درد آشنا کر، ملے پھر سے قافلے میں جس سے یہ بچھڑ گیا ہے، تیرے نام پہ فدا ہو تیرا درد بانٹتا ہو، بن جائے اس کی بگڑی سیم آپ کی دعا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا ظلمنا أنفسنا من بار اللہ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے حال پر رحم، یا رب العالمین ہمارے گناہ معاف فرما، بار اللہ ہمارے حال پر رحم، بار اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، یا رب العالمین یہ کارگہ حیات مشکل ہے، اسے ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ تو نے یہ وطن عزیز عطا فرمایا، بار اللہ اس کی حفاظت عطا فرما، بالا اللہ ہمیں صالح و عادل حکمران عطا فرما، یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر رحم فرما، یہ دار دنیا سہل فرما، حیات برزخیہ سہل فرما، روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، بار اللہ تو غفور الرحیم ہے، رب یسر فلا تؤثر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، الہی محمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی محمد حضرت حزم فکر ختم خاتم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔